اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عَظِيمًا فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ یہ جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک بڑا واضح مسئلہ ہے، وہ یہ کہ یہ رکوع میں جو تقسیم ہے وہ اکثر جگہوں پر اس بات کو واضح کرتی یا اس بات سے متعلق نظر آتی ہے کہ اس میں مضمون کا خیال ہے۔ اس کے نام سے رکوع، اس کا جو نام رکھا گیا ہے، نام پڑ گیا ہوا ہے، اسی سے یہ واضح ہے کہ یہ نماز کے لیے کی گئی تقسیم ہے کہ نماز میں قرآن کا ایک حصہ پڑھ کے رکوع کیا جائے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ جو قرآن پڑھنا فرض ہے، لازم ہے، نماز کا لازمی حصہ ہے، تو اس وجہ سے یہ لفظ اس کے ساتھ ملحق ہو گیا ہوا ہے، رکوع کا لفظ۔ تو یہ رکوع اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اصل میں اس میں مقدار جو ہے وہ، حالانکہ رکوع بڑے اور چھوٹے بھی ہیں، یہ نہیں کہ سارے رکوع برابر ہوتے ہیں، رکوع بڑے اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو رکوع کی تقسیم ہوئی ہے وہ مضمون کے اعتبار سے نہیں رہی، ملحوظ اس میں نہیں رہا مضمون جو ہے اس کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیچھے ہم نے رکوع پڑھا اس میں مختلف رسولوں کا ذکر آ رہا ہے، وہ سلسلہ بیان جو رسولوں کے ذکر سے جڑا ہوا ہے وہ ختم نہیں ہوا تو رکوع ختم کر دیا گیا، اور کچھ آیتیں اس رکوع میں آ گئی ہیں جو رسولوں ہی کے سلسلہ بیان سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو اگر رکوع مضمون کے اعتبار سے ہوتا تو سلسلہ رسول کے خاتمے پر رکوع کا علامت آنی چاہیے تھی۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو جن علماء نے یہ رکوع قائم کیے ہیں ان کے ہاں دونوں چیزوں کا لحاظ ہے، اس کا بھی لحاظ ہے کہ مضمون جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اور اس کا بھی لحاظ ہے کہ مقدار اب بہت زیادہ نہ ہو جائے، اگر مقدار زیادہ ہو جاتی، مضمون چل رہا ہے تو وہ وہاں بھی رکوع قائم کر دیتے ہیں۔ ایک تو اس میں یہ نقطہ تھا۔ اور قرآن مجید میں مضامین کا سلسلہ ہے، مضمون ایک مضمون چل رہا ہوتا ہے اور پھر ایک دوسرا مضمون آ جاتا ہے، یہ بات جو ہے یہ سب علماء پر واضح ہے، اور اس کی ہر تفسیر میں ہمیں اس کا ذکر بھی ملتا ہے، اس کو سلسلہ کلام کے طور پر دیکھا بھی جاتا ہے، ربط آیات کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ
ایسی نہیں ہیں کہ یہ کوئی نئی چیزیں ہیں یا پہلی بار کہی جا رہی ہیں، یہ ہمیشہ سے مفسرین اور علماء جو ہیں اس سے واقف ہیں۔ جو سلسلہ رسل یہاں بیان ہوا ہے وہ بہت اختصار کے ساتھ ہے۔ سورہ ہجر میں بڑے ایک دو آیتوں میں رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مقصود ایک ہی ہے۔ قرآن مجید میں جب یہ بات بیان کی جاتی ہے، رسولوں کا ذکر آتا ہے کہ رسولوں کے آنے کے بعد جو قوم ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سنت اللہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، جب وہ کسی قوم میں اپنے رسول بھیج دیتا ہے تو پھر ان کے ساتھ وہ کس طرح معاملہ کرتا ہے اور وہ قوم کن مراحل سے گزرتی ہے، اس کے ساتھ دنیا میں ایک سزا اور جزا کا عمل ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو یہاں بھی واضح کرنا پیش نظر ہے کہ اور اس میں ان علاقوں کے رسل کا ذکر ہے جو عربوں کے جو تجارتی راستے ہیں ان کے اوپر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں پیچھے بھی اور اس رکوع میں بھی ہمیں اس کا حوالہ بھی ملتا ہے کہ وہ ایک واضح روڈ پر ہیں، واضح سڑک پر ہیں، تو راستے پر ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے مشاہدے میں آنے والا ایک معاملہ ہے جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ بات کہ رسولوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پچھلے انبیاء کے ہاں، پچھلے رسولوں کے ہاں بھی وہ اس قوم کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا ہے اور انہوں نے اس کو باقاعدہ ہدف استہزاء بنایا ہے۔ تمام اقوام نے جو رسولوں کی قومیں ہیں، وہ جب رسول یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے اور اس کا نتیجہ تمہاری بربادی کی صورت میں نکلے گا، تمہیں سزا دی جائے گی، تو اس بات کو وہ مذاق کا موضوع بنا لیتے ہیں اور اس کو ایک خالی خولی دھمکی کے طور پر لیتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے، اسے سنجیدہ نہیں ہوتے۔ تو یہ مسئلہ یہاں بھی زیر بحث ہے اور یہی سوال زیر بحث ہے، یہی رویہ زیر بحث ہے جو اہل مکہ نے اختیار کیا۔ تو اس وجہ سے یہ سلسلہ جو ہے وہ رسولوں کے سلسلے کو بیان کیا گیا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، یہ بھی ایک بستی ہے اور جو موجود ہے انہی راستوں پر، اور یہ قریب قریب کی بستیاں ہیں، حضرت لوط کی بستی اور اسی طرح یہ اصحاب حجر والی بستی اور ایکا والی بستی، یہ سب ایک ساتھ جڑی قریب قریب کے علاقے ہیں۔ یہاں ضمناً میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں جن رسولوں کا ذکر آیا ہے وہ سارے کے سارے اسی علاقے سے متعلق رسول ہیں، اور یا ان رسولوں کا ذکر آیا ہے جن کا ذکر بائبل میں ہے اور ان کا حوالہ قرآن مجید نے دیا ہے۔ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے باہر جو علاقے ہیں ان میں بھی اللہ کے رسول آئے ہیں؟ تو اب یہ جو سوال ہے اس پر میں نے جب بھی میرے ذہن میں یہ آتا ہے اور میں اس پر سوچتا ہوں کہ کیا معاملہ ہوا ہے، کیا صورتحال ہوئی ہے، تو قرآن مجید نے کچھ اصولی جملے بیان کیے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ تو اسی طرح اسی معنی کے اور جملے بھی ہیں۔ اب اس میں یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کی مختلف قوموں میں رسول آئے ہیں، نبی آئے ہیں، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں ہے۔ تو پچھلی بار میں اس پر بات کر رہا تھا، وہ
وہی اس کا جواب ہے، وہ یہ کہ ہسٹوریکل ریکارڈ جو ہے وہ کسی بڑی تہذیبی تبدیلی سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی دعوت کوئی بڑی تہذیبی تبدیلی نہیں کر سکی ہے تو اس کا کوئی اس کے آرکیالوجیکل جو مظاہر ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔ یہ دو رسول ایسے ہیں کہ جن کی جو دعوت ہے وہ بڑی تہذیبی تبدیلیوں کا باعث بنی ہے، تو ان کے آثار موجود، مسجدیں موجود ہیں، عبادت خانے موجود ہیں، لائبریریاں موجود ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی دعوت ناکام ہو گئی ہے تو اس کے پھر وہ آثار بھی نہیں پیدا ہوتے۔ ظاہر ایک بندہ پیدا ہوا، اس نے کوئی باتیں کی، اس کو لوگوں نے رد کر دیا، وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا، تو اس کے کیا آثار ہوں گے؟ اس علاقے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، اس وجہ سے یہ بات کہ الہامی کتابوں میں، ہمارے پاس دو کتابیں ہیں جن میں پیغمبروں کے آنے اور پیغمبروں کی دعوت اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک بائبل ہے اور ایک قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ہم ایک اور یعنی پوزیشن رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ متن کے اعتبار سے اپنے اجراء کے زمانے سے لے کر آج تک کسی تبدیلی کا شکار نہیں ہوا۔ اس کا متن جو ہے وہ محفوظ ہے، اس کے الفاظ محفوظ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے مختلف عوامل ہیں اور جن کی وجہ سے ہی وہ اس کے الفاظ محفوظ رہے ہیں۔ بائبل جو ہے وہ اتنے حوادث سے گزری ہے کہ اس کو یہ بھی حفاظت حاصل نہیں رہی کہ اس کے الفاظ جو ہیں اصل الفاظ محفوظ رہے ہوں۔ تو اس لیے وہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تشریح اور تعبیر اور قصہ گوئی کی وہ ایڈ ہو گئی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں جو دوسرا بڑا سورس ہے ہمارے پاس روایات کا، اس میں وہ سارے مسئلے پیدا ہوئے ہیں جو بائبل کو پیش آئے ہیں۔ اس میں منحول چیزیں بھی ہیں، اس میں صحیح چیزیں بھی ہیں، اس میں بیان کی کوتاہیاں بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ سب چیزیں بائبل میں بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ ان دونوں میں، بائبل میں اور قرآن مجید میں، جن ہستیوں کے آنے کا اور ان کے کام کرنے کا ذکر ہوا ہے، اس کے باہر کوئی اثرات نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت مسیح علیہ السلام، ان کی ایک بہت بڑی امت ہے، موجود ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام جس علاقے میں آئے، جس علاقے میں انہوں نے دعوت دی، جہاں ان کی دعوت قبول نہیں ہوئی اور وہ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اور چند لوگ، گنتی کے چند لوگ، یعنی صحیح معنوں میں چند کا لفظ ان کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، وہ ان کے مومنین تھے، تو ان کے کوئی آثار، کوئی آرکیالوجیکل آثار موجود نہیں، کوئی چیز بھی موجود نہیں۔ ان کے زمانے کا کوئی بھی مظہر جو یہ ثابت کرے کہ حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں آئے تھے اور وہ دنیا میں موجود تھے، مطلب کوئی گھر، کوئی پتھر، کوئی کتاب، کوئی دیوار، کوئی اس طرح کی کوئی چیز بھی موجود نہیں۔ تو یہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب تک کوئی بڑی تہذیب نہ پیدا کرے کوئی پیغمبر اور اس کی دعوت، اس وقت تک اس کے اس طرح کے آثار پیدا نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے اس میں ہمیں بڑی سہولت ہے کہ قرآن مجید میں جن انبیاء کا، جن پیغمبروں کا ذکر آ گیا ہے، وہ چونکہ ہم اسے خدا کی کلام سمجھتے ہیں، خدا کی کتاب سمجھتے ہیں، اور لہٰذا خدا کی روایت ہے یہ، اور یہ ہر شک و شبہ سے بالا ہے، اور اس وجہ سے ہم پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس بات کو کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ پیغمبر آئے اور ان کا کام ہے۔
یہاں جو آیت میں نے پڑھی وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ کہ اصحاب ہجر نے بھی مرسلین کا انکار کیا۔ اچھا، قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ کذبہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو کذبہ کا لفظ بہت صحیح تعبیر ہے اس واقعے کی جو پیغمبر کے انکار سے ہوتا ہے۔ پیغمبر کا جو دعویٰ ہے وہ ہے کیا؟ وہ دعویٰ یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، مجھے خدا نے ایک مشن پر کھڑا کیا ہے، خدا نے مجھے ایک منصب عطا کیا ہے۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نے یہ منصب تمہیں نہیں عطا کیا، تو گویا میں نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا، اس کی ساری بات کو، اس کے سارے بیان کو جھوٹ قرار دے دیا۔ تو اس کے لیے کذبہ بہترین لفظ ہے کہ انہوں نے، اصحاب ہجر نے تکذیب کی، جھوٹا قرار دیا مرسلین کو، یعنی انہوں نے ان کے دعوے کو نہیں مانا، جیسے ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے، ہم نے کہا کہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تمہارے اوپر وحی آتی ہے، یہ بات کہ تم نبی ہو یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ تو یہی تکذیب، تو یہ تکذیب ہم کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ ہماری امت جو ہے وہ ہمیشہ سے اس بیانیے پر کھڑی ہے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا، اور اس کا استدلال قرآن مجید بھی ہے اور دوسری چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ جو بات ہے، اس کی وجہ سے ہم قرآن مجید نے اس لفظ کو عام طور پر استعمال کیا ہے، کذبہ کے لفظ کو۔ تو اصحاب ہجر نے، یہ ایک بستی کا نام ہے، انہوں نے مرسلین کا انکار کیا۔ اچھا، قرآن مجید میں یہ جو لفظ ہے جمع کا استعمال کرنا کسی قوم میں، یہ اور جگہوں پر بھی ہوا، یہاں بھی جمع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب ایک پیغمبر ان کے ہاں آیا، اس کی انہوں نے تکذیب کی، اس کو پیغمبر نہیں مانا، اس کو جھوٹا قرار دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قرآن مجید نے جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ تو اس کی جو توجیہ ہے، یہ اس میں لوگوں نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور مولانا اصلاحی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک رسول کا انکار گویا سلسلہ رسل کا انکار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہدایت قائم کر رکھا ہے یہ اس کا انکار ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں رسول نہیں ہے، تو وہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا بندوبست قائم کر رکھا ہے وہ کوئی بندوبست ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ اسی لیے سورۃ بقرہ میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کو کہ تم اب زمین پر اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے۔ تو یہ جو بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نظام ہدایت ہے جس کو قائم کیا گیا ہے، اور اب انکار کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی پر وحی اتارے۔ اور یہ کہا گیا ہے رسولوں کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا پیغام رسانی کرے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے اتریں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے سوالات اٹھائے گئے۔ تو مولانا اصلاحی نے اس معنی میں لے کر اس کو حل کیا ہے کہ یہاں جمع کا لفظ اصل میں جو پیغمبروں کا سلسلہ ہے اس کی تکذیب کے معنی میں اس درجے کا جرم کیا ہوا ہے، یعنی یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ گویا تمام رسولوں کا انکار ہے۔ میرے ذہن میں ایسے ہی ایک نقطہ آتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس پر مطمئن ہوں یا میری رائے بن گئی ہے، کیونکہ اس کے لیے پھر بہت ساری چیزیں کو دیکھنا پڑتا ہے، تحقیقی کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بھی رسول آتا ہے تو اس کے کچھ ساتھی بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاں جو سیرت نگار ہیں انہوں نے اس کو موضوع نہیں بنایا، اور بہت تھوڑے آثار ہیں جو روایت کی کتابوں میں اور
سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ خود صحابہ کرام نے مکہ میں اور مدینہ میں دعوت کے کام میں کتنا حصہ ڈالا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بعض اشارات موجود ہیں جس میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ صحابہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن کر اس دعوت کے کام میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو مرسلین جمع کا لفظ جہاں جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ اس پوری ٹیم کو بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو ایک رجحان میرے ذہن میں پیدا ہوا ہے کہ یہ لفظ جمع کا جو لفظ ہے اس ٹیم کے حوالے سے، اور اس کی جو تائید ایک تائید ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ وجہ ہو اس جمع کے لفظ کے آنے کی، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ کے ذکر میں جو وہ قبطی سردار ہے اس کو باقاعدہ بھیجے جانے والوں میں شامل کر دیا گیا ہے کہ ہم نے 3 بھیجے، تو حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور وہ تیسرا وہ سردار۔ تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو مرسلین کا جو لفظ ہے یہ اصحاب رسول کی قدر افزائی بھی ہے اور ان کو شامل کرنے کا شاید رخ ہے اس میں، جس کی وجہ سے یہ لفظ جمع استعمال ہو جاتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں لیکن وہ ان سے منہ پھیر رہے تھے۔ یہ قرآن مجید کا اعتراض ہے ان کے اوپر کہ رسول آیا، رسول نے آ کر یہ کہا کہ مجھے منصب رسالت عطا ہوا ہے، میں نے تم تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے، یہ خدا کی ہدایت ہے جس کو تم نے قبول کرنا ہے، اور اب یہ اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس دعوے کو معجزات سے اور دلائل سے محکم کیا جائے۔ چنانچہ یہ قرآن مجید نے اور جگہوں پر بھی اس کو بیان کیا، یہاں بھی اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بات کہ پیغمبر نے اعلان رسالت کیا، اعلان نبوت کیا، تو اس کو ہم نے مؤید کیا، موقت کیا آیات سے، وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں، یعنی جن سے واضح ہو گیا کہ یہ خدا کا رسول ہے، لیکن انہوں نے ان نشانیوں سے اعراض کیا۔ اعراض کیسے کیا جاتا ہے؟ اعراض ایسے کیا جاتا ہے کہ اس کی تعبیر بدل دو، اس کے لفظ بدل دو۔ اس لیے میں اسی بات سے میرے ذہن میں یہ نقطہ ہے، میں اس کو بیان بھی کرتا رہتا ہوں کہ جب ہم کسی شے کے بارے میں کوئی لفظ بولتے ہیں تو وہ ہمارا حاکم بن جاتا ہے، وہ لفظ، یعنی وہ ہماری انگلی پکڑ لیتا ہے اور ہمارے پیچھے ہمیں اپنے ساتھ لگا لیتا ہے۔ تو افراد کے بارے میں، واقعات کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، کسی کتاب کے بارے میں، کسی علم کے بارے میں، کسی نقطہ نظر کے بارے میں ہم کوئی لفظ اختیار کر لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمارے جو سوچنے کا عمل ہے وہ گورن ہونے لگ جاتا ہے اس لفظ کے وجہ سے، اور ہم پھر اپنی غلطی نہیں پکڑ پاتے، ہم اس سے نکل نہیں پاتے اور اس کی گرفت میں رہتے ہیں۔ اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شیطان ہماری اس کمزوری کو استعمال کرتا ہے، وہ ہمیں لفظ سجاتا ہے کہ یہ بات یوں ہے، اور وہ لفظ جب ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ کہ وہ اس سے گریز کر رہے تھے، تو وہ کیسے گریز پیدا ہوتا ہے؟ وہ اس طرح گریز پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے، مثال کے طور پر کہہ دیا کہ یہ تو اتفاق ہے، اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اس طرح کے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ ایک لفظ بولا اور اس کی حیثیت کو
ختم کر دیے۔ تو مطلب کوئی بندہ بڑے اصرار کے ساتھ بات کر رہا ہے تو بھئی یہ بات اس طرح ہے، ہم نے کہہ دیا یہ جذباتی ہے، میں ختم ہوئی بات، اب ہم اس کی بات سنیں گے ہی نہیں۔ ایک لفظ ہم نے بولا، ایک لیبل لگا دیا، اس کے بعد ختم ہو گئی بات۔ فلاں آدمی مغرب سے متاثر ہے، میں ختم ہو گئی، اور اس کی شخصیت ہی ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ تو یہ جو ہے یہ اس کو قرآن مجید نے ایک جملے سے بیان کر دیا، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، کہ وہ اس سے گریزاں تھے۔ تو گریز کیسے پیدا ہوتا ہے؟ گریز اسی طرح کے جو الفاظ ہیں، تراکیب ہیں، تصورات ہیں، ان سے گریز پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، دیوانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا مجنون، دیوانگی ہے، یہ ایسے ہی ہے بندہ جو ہے نا وہ ایک جذباتی کیفیت میں ہے، ایک ہیجانی کیفیت میں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اور یہ جرم کیوں ہے؟ یعنی یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں کوئی، تو یہ جرم کیسے بنتا ہے؟ جرم اس لیے اس طرح بنتا ہے کہ میں اپنے اندر موجود سوالات کو سپریس کرتا رہتا ہوں، ان کو دباتا رہتا ہوں۔ یعنی میرا ضمیر، میرا باطن مجھے کہتا ہے کہ اس بات میں اہمیت ہے، یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے، یہ بات قابل غور ہے، لیکن میں اپنے اس فریب میں جو میں نے کریٹ کیا ہے یا میرے کسی رہنما نے کریٹ کیا ہے، میں اس فریب میں مبتلا رہتا ہوں، اور میں اپنے اس احتساب کے عمل کو نہیں آگے نہیں بڑھنے دیتا، میں اس کو سپریس کرتا رہتا ہوں، اس کو دباتا رہتا ہوں۔ تو اس سے یہ جرم میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اب ان کی جو ترقی ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، گھر بناتے تھے۔ یہ ینحتون کا جو فعل استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تراشے جاتے تھے گھر، یعنی ان کو گھڑا جاتا تھا، اور بڑا امن تھا۔ یعنی آمینین کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں ان میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہ ان کو پورا مکمل وہاں اختیار اور وہ حیثیت حاصل تھی۔ ابھی میں کل پرسوں ہی اتفاق سے اس طرح کی چیزیں دیکھ رہا تھا اس کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، تو اس نے باقاعدہ جو بندہ اس کو دکھا رہا تھا اس نے کچھ چیزیں دکھا کے کہا کہ یہ جس طرح گھڑی گئی ہیں، جس مہارت سے گھڑی گئی ہیں، یہ صرف ہتھوڑی کا کام نہیں ہے، یہ صرف چھینی کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے ٹیکنالوجی ہے، یعنی جو ہمیں اس کے آثار نہیں ملتے، لیکن یہ کام صرف اس سے ہو نہیں سکتا۔ جس طرح کی نزاکت ہے، جس طرح کی باریکی ہے، جس طرح کی اس میں، تو اس کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا کہ یہ ایک ترقی کا ایک لیول ہے جہاں تک وہ پہنچے ہوئے تھے، ایک بڑی تہذیبی حیثیت ان کی تھی۔ اس کی طرف ایک نقطے سے اشارہ کر دیا کہ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، کہ وہ اپنے گھر بناتے تھے پہاڑوں کے اندر ان کو تراش کر، اور اس میں ان کو پورا اختیار، پورا اطمینان حاصل تھا۔ وہ بڑے اطمینان، جو ظاہر ہے اس طرح کا کام کرنے میں، ہم جو گھر بناتے ہیں تو سال 1.5 سال لگ جاتا ہے ایک گھر بنانے میں، تو اس طرح کے گھر بننے میں ہو سکتا ہے 4 5 سال لگتے ہوں گے۔ تو وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اس طرح اپنے اس کو کام کو کرتے تھے، لیکن جب عذاب آیا تو ان کا یہ جو اطمینان اور اقتدار تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح کے وقت عذاب کی ڈانٹ نے ان کو پکڑ لیا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی وہ جو جملہ تھا کہ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اس جملے کی وجہ یہ تھی کہ یہ بات کہنی ہے جو آگے کہی، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ جو کچھ وہ ترقی حاصل کر چکے تھے اور جو کچھ اختیار اور اقتدار ان کو حاصل تھا، آمینین کے لفظ سے جس کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ ان کے کام نہیں آیا۔ جب خدا کا فیصلہ آ گیا اور سزا نافذ ہو گئی تو ان کا اختیار اور ان کا اقتدار اور ان کی ترقی اور ان کے آلات اور ان کی
ٹیکنالوجی اور ان کی کامیابیاں اور ان کی اچیومنٹس، ان میں سے کوئی چیز ان کے کام نہیں آ سکی۔ تو گویا یہ اشارہ ہے اہل عرب کی طرف کہ تم بھی جس اطمینان اور جس تسلی میں ہو کہ حالات ہمارے قابو میں ہیں، واقعات پر ہماری گرفت ہے، اور ہم ہیں جو معاملات کو دیکھیں گے اور ہم سنبھال لیں گے سب چیزوں کو، تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب خدا کا کوڑا برستا ہے تو یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ہمیں تو اس کا بڑی آسانی سے اندازہ ہے کہ ایک مہینہ پہلے ایک آدمی کا طوطی بول رہا ہوتا ہے اور اگلے مہینے وہ بے بسی کی مثال بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ تو انسانوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے کارکنان بھیجیں گے، اپنے فرشتے بھیجیں گے اور اپنے ہواؤں اور ان کو حکم دیں گے، تو پھر کون ہے جو مقابلے میں کھڑا ہو سکے؟ تو یہاں وہ سلسلہ جو ہے پیغمبروں کے بیان کا وہ ختم ہو گیا۔ آگے جو ہے وہ حضور کی طرف رخ ہے کلام کا سارا، اور یہ اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رکوع کا نشان، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں لگنا چاہیے تھا آگے، اور اس کے آگے جو ہے آخری جو آیتیں ہیں یہ خاتمہ سورہ کی آیتیں، اور اس میں حضور کو خطاب کیا گیا ہے، اور پوری بات جو ہے اس کا خلاصہ بھی ہو گیا ہے جو پیچھے پوری صورت میں آیا ہے، اور حضور کو مخاطب بنا کر کچھ چیزوں کو نمایاں بھی کیا گیا۔ تو یہ اب ہم خاتمہ سورہ کی آیات پڑھنے جا رہے ہیں۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعۃ لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل۔ اب دیکھیں، لگتا یہ ہے کہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، بات شروع ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ بالکل نئے سرے سے بات شروع ہو گئی، یعنی بالکل نیا مضمون ہے، نئی بات ہے، اور زیرو سے بات شروع کی ہے۔ زیرو سے میری مراد یہ ہے کہ جو بنیادی ترین دعوت ہے کہ یہ دنیا جس اصول پر تخلیق ہوئی ہے، وہ اصول یہ ہے کہ انسانوں کو اپنے خیر اور شر کے اعتبار سے انجام تک پہنچنا ہے۔ یعنی یہ جو دنیا تخلیق ہوئی ہے، یہ دنیا ایک پروگرام کے تحت تخلیق ہوئی ہے، اور وہ پروگرام یہ ہے کہ یہاں ایک مخلوق پیدا کی گئی ہے، جو مخلوق اخلاقی شعور رکھتی ہے، نیکی اور بدی کا شعور رکھتی ہے، اور اس کو نیکی اور بدی کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کو صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ چاہے تو نیکی کرے، چاہے تو برائی کرے، اور پھر اس کو یہ شعور دیا گیا ہے کہ نیکی کا نتیجہ اچھا ہونا چاہیے اور برائی کا نتیجہ برا ہونا چاہیے، اور یہ اس کو شعور دیا گیا ہے کہ نیک کو انعام اور جزا ملنی چاہیے اور بد کو سزا ملنی چاہیے، اور پھر پیغمبروں کے ذریعے سے اس کو خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک دن مقرر کر چکے ہیں، وہ دن برپا ہوگا، تمام انسان زندہ کیے جائیں گے، اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی۔ تو کہا، اسی کو بیان کیا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ ہم نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، یہ ایک منصوبے کے تحت پیدا کیے ہیں، ایک حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ کوئی بے مقصد ایکٹیویٹی ہوئی ہے، بے مقصد کام ہوا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، یہ اکارت جائے گا جو کچھ ہے، لوگ مر کھپ جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے، اور کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو بنیادی ترین جو دعویٰ ہے پیغمبروں کی دعوت کا، اس کو بیان کر کے بات شروع کی کہ یہ جو دنیا ہے، جو تخلیق ہوئی ہے، یہ ایک مقصد، ایک منصوبے کے تحت تخلیق ہوئی ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، لہٰذا یقینی طور پر آخرت نے آنا ہے، قیامت نے یقینی طور پر برپا ہونا ہے، قیامت آنی ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ چنانچہ یہ جو لوگ منکرین ہیں، یہ جو بات نہیں مان رہے، یہ جو آیات ربانی سے اعراض کر رہے ہیں، یہ جو گریز کر رہے ہیں، یہ جو
سن نہیں رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ ان سے اعراض فرمائیں، آپ ان کے لیے اپنی جان نہ کھپائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قرآن مجید میں ہمیں بار بار نظر آتا ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے۔ اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں کس طرح جتے ہوئے تھے، اس میں کیا انوالومنٹ ہے، کیا شدت ہے، کتنا زور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کشمکش ہے، جو برپا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قلب میں کس طرح پریشان کرتی ہے، کس طرح تکلیف میں رکھتی ہے، کتنا آپ کو اس کو سہنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے لیے یہ یعنی دو باتیں ہیں، ایک تو کام کی شدت واضح ہوتی ہے، ایک اس کے رسپانس میں جو کچھ آ رہا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی جو کیفیات ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، رد ہونے کا جو اثر ہوتا ہے اس کو ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہی کہ فصفحِ صفح الجمیل، کہ آپ ان سے اچھی طرح گریز کریں، خوبصورتی سے گریز کریں۔ یہ بہت اچھی بات، بڑی اعلیٰ بات ہے کہ یہ جو اعراض اور گریز ہے، یعنی ہم برے سے گریز کریں، ہم غلط کار سے گریز کریں۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ ہم جو حنفی حضرات ہیں، وہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وطروں میں، اس میں یہ جملہ ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، کہ ہم الگ ہو جائیں گے اور چھوڑ دیں گے جو تیری نافرمانی کرتا ہے اسے۔ تو گویا ہم جب وطر پڑھتے ہیں تو یہ اپنے اس عہد کو بیان کرتے ہیں کہ ہم اے اللہ تیرے نافرمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ نہ ہوں، یعنی ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ ہیومن تو ہوگا، جیسے یہاں بھی کہا گیا کہ فصفحِ صفح الجمیل، خوبصورتی سے ان سے گریز کرو، ان سے اعراض کرو۔ تو وہ ایک انسانی ریلیشن تو رہے گا، یہ نہیں کہ ہم ان کو گالی دیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، ان پر الزام لگائیں گے، ان کو دھتکاریں گے، ان کو اپنے گھر سے نکال دیں گے، یہ تو نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ نظر آئیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم۔ اب جو بات اوپر کہی تھی کہ ہم نے اس زمین و آسمان کو بالحق پیدا کیا ہے، اسی کو موقت کیا اس بات سے کہ تیرا پروردگار جو ہے وہ خلاق بھی ہے اور علیم بھی ہے، یعنی وہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اپنے باکمال طریقے سے۔ وہ تو حیران کن ہے، یعنی اگر ہم اس کائنات میں جو کچھ ہے، ہماری اس زمین میں، ہماری اس دنیا میں جو کچھ ہے، اس کو دیکھیں تو کسی معجزے کی ضرورت تھوڑی ہے، ہر چیز معجزہ ہے، جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ ہر چیز معجزہ ہے۔ اور تو لیکن یہ تو اس کی خلاقی ہے کہ اس نے، اب ہمیں اتنی تفصیل سے معلوم ہے کہ جو ذرات ہیں، انرجی کے ذرات، وہ کس طرح مادے میں تبدیل ہوتے ہیں، مادہ کس طرح پھر عناصر میں تبدیل ہوتا ہے، عناصر میں پھر کس طرح زندگی پیدا ہوتی ہے، پھر زندگی جو ہے اس کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ تو یہ سب کچھ تو اس کی خلاقیت ہے، لیکن وہ علیم بھی ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا علم بھی مکمل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، جو انسان کر رہے ہیں، جو کارنامے کر رہے ہیں، جس طرح وہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سب اس کے علم میں ہے۔ خدا کی نافرمانی پر کھڑے ہوتے ہیں، اس کو بھی وہ جانتا ہے، چنانچہ وہ نتیجہ لازماً نکلے گا کہ یہاں انسانوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 دیے ہیں جو جوڑوں سے بنے ہوئے ہیں، اور قرآن عظیم دیا ہے۔ اس آیت پر
ہمارے جو مکتب فکر ہے ان کے لیے تو یہ بڑی اہم آیت ہے. ان کا بہت بڑا جو دعویٰ ہے وہ اس کے دلیل کے طور پر اس کو پیش کرتے ہیں کہ جی قرآن مجید کے 7 گروپ ہیں اور ہر گروپ میں جو صورتیں ہیں وہ جوڑا جوڑا ہے. اور پرانے لوگ چونکہ اس چیز کو دریافت انہوں نے نہیں کیا، وہ اس کو سورہ فاتحہ سے متعلق کرتے ہیں کہ اس کی 7 آیتیں ہیں. اور مثانی کا مطلب یہ نہ، ترجمہ میرے سامنے ہے، انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں. تو انہوں نے ترجمے سے واضح کر دیا کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے. تو یہ جو بات ہے یہ ایک چونکہ اس کا ایک معنی جو ہے وہ ایک اس کا اطلاق بھی دریافت ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر اس کو کر دیا گیا ہے، فکس کر دیا گیا ہے. لیکن یہاں جو مضمون زیر بحث ہے اس کو اگر رکھیں تو وہ یہ ہے کہ بھئی ہم نے تمہیں ایک عظیم کتاب دی ہے، اور اس عظیم کتاب میں جو ہے اس کی فارم اس طرح کی ہے کہ وہ 7 ہے جس میں جوڑے پائے جاتے ہیں. اس میں جو پرابلم پیدا ہو گیا ہوا ہے وہ یہ جو لفظی بحث ہے ایک، وہ کہ من جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، من المثانی. تو اسی سے ساری یہ بحث ہوگی. وہ ظاہر ایک ٹیکنیکل بحث ہے، وہ ہمارے درس کا موضوع نہیں ہے، تو اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بنیادی بات جو ہمارے سیاق و سباق سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم نے تمہیں ایک عظیم کتاب دی ہے، اور آپ کا کام کیا ہے، آپ ایک بڑے مقام کے حامل ہیں، آپ ایک بڑے حیثیت کے حامل ہیں، آپ خدا کے پیغمبر ہیں، اور آپ کو ایک عظیم وحی سے نوازا کیا ہے. چنانچہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم. یہ جو سوسائٹی ہے اس میں جو مالدار ہیں، اس میں جو ایلیٹ کلاس ہے، یہ جو سردار حضرات ہیں، یہ آپ کی توجہ کا مرکز نہیں بننے چاہیے. یہ جو بات ہے نا، یہ بات ان باتوں میں سے ایک بات ہے جو یہ بتاتی ہے کہ قرآن مجید خدا کا کلام، یعنی جو دلائل ہیں قرآن مجید کے خدا کا کلام ہونے کے، ان میں سے ایک یہ ہے جو میرے دل میں یہ خیال پیدا کرتی ہے، اس کو مؤید کرتی ہے، موقت کرتی ہے کہ یہ خدا کا کلام. دنیا میں اگر تدبیر کے اصول کو پیش نظر رکھا جائے کہ ہمیں تدبیر کرنی ہے، ہمیں اپنی دعوت کو کامیاب کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے بات کو، تو سب سے پہلا رخ ہمارا ہوگا کہ وہ طبقات ہماری بات کو مان لیں جو سماج پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہم سب سے پہلے ان کو توجہ کا مرکز بنائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس ایک عظیم کتاب ہے، تمہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تمہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. جو گریز کر کے کھڑے ہیں، جو تم سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، تم ان کو کوئی حیثیت نہ دو. اور جملہ دیکھیں کیا ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم. یہ جن کو ہم نے نوازا ہوا ہے، تمہاری آنکھیں ان پر نہیں لگنی چاہیے. تو یہ یعنی اس تدبیر کے خلاف ہے جو سمجھ میں آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نزدیک قدر ان کی ہونی چاہیے جو تمہاری بات کو سنتے ہیں، تمہاری بات کو مانتے ہیں، جو حق کو پانے کے لیے. چنانچہ آخر میں اس آیت کو اینڈ پر وہیں جا کے ختم کیا ہے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. ان کا غم نہ کھاؤ، یہ اسلام قبول نہیں کرتے، یہ مسلمان نہیں ہوتے، یہ میری بات نہیں سنتے، ان کا غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اپنی محبت کے بازو اہل ایمان کے لیے جھکاؤ. تو مطلب یہ کہ قدر ان کی ہے کہ جو حق کو قبول کرتے ہیں، ان کی قدر نہیں ہے جن کے پاس مال ہے،
ان کی قدر نہیں ہے جن کے پاس اقتدار ہے، ان کی قدر نہیں ہے جن کے پاس امکانات ہیں، جن کے قبضے میں امکانات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جملہ بہت ہے، لا تمدن عین، تمہاری نگاہیں نہیں ٹکنی چاہیے ان کے اوپر، ان کی طرف تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ جن کو ہم نے نوازا ہوا ہے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، ان کو کہہ دو کہ میں واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں، میرا کام یہی ہے کہ میں تم پر واضح کر دوں کہ یہ حق ہے، اور بس میرا کام پورا ہو گیا۔ باقی رہ گئی محبت اور شفقت، باقی رہ گئی توجہ، تو وہ مومنین کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی بات جو ہے وہ اس صورت میں بھی بیان ہوئی، عبس وتولی، کہ وہ نابینا تھے، وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا اس وقت اچھا نہیں لگا، تو اس پر کہا کہ نہیں، یہ بندہ ہے جس کی قدر ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس نے حق کو قبول کیا ہے، یہ ہے جو حق کے ساتھ وابستہ ہوا ہے۔ کما انزلنا علی المقتسمین، اور قرآن کے ساتھ تو وہی ہوا ہے جو اس قوم نے اسی طرح وہی کام کیا ہے اس قرآن کے بارے میں جو اس سے پہلے قرآن جب اترا تھا تو وہاں ہوا تھا۔ اب دیکھیں قرآن مجید کو یہاں ایک ایسی کتاب کے طور پر پیش کیا گیا کہ جو ہمیشہ سے اترتی آ رہی ہے۔ تورات بھی قرآن مجید ہے، انجیل بھی قرآن مجید ہے، یہ ہمیشہ سے اترتا آیا ہے۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ بانٹنے والوں پر اترا، اور ہم نے بھی یہ کام کر ڈالا ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ یہ کام کیا ہے کہ جو دعوت ہے، دین ہے، اس کو پورے کل کے طور پر قبول نہ کیا جائے، اس کا اتنا حصہ لے لیا جائے کہ جتنا حصہ میرے لیے ضروری ہے، میرے لیے فائدہ مند ہے، جس سے میں جڑ سکتا ہوں، جس سے میں وابستہ ہو سکتا ہوں، جس کو میں قبول کر سکتا ہوں، جتنا میں چل سکتا ہوں۔ تو یہ اس کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ مقتسمین ہیں، انہوں نے قرآن مجید کو حصے حصے کر ڈالا ہے۔ الذین جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے خدا کے کلام کو، خدا کی وحی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ یہود کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام اور خدا کی وحی کو کل کے طور پر قبول نہیں کیا۔ قرآن نے بھی کہا نا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو یہ جو پورے کے پورے داخل ہونا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کچھ حصہ مانو اور کچھ حصہ نہ مانو، یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کو اختیار کر لو اور کچھ چیزوں کے بارے میں بے پرواہی اختیار کرو۔ چنانچہ کہا کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب سے میں بات پرس کروں گا، ان سب کو میں پکڑوں گا اور پوچھوں گا کہ تم نے اپنی ہدایت میں سے یہ چیز کیوں نہیں مانی، اس کو کیوں نہیں اختیار کیا۔ اما کانوا یعملون، کیا پوچھوں گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ چنانچہ آپ کا کام کیا ہے، فاصدع بما تؤمر، جو بات آپ کو کہی گئی ہے، جو ہدایت آپ پر اتاری گئی ہے، جو وحی آپ کو دی گئی ہے، اس کو آپ علی الاعلان بیان کر دیں، خدا کی بات کو پوری طرح واضح طور پر بغیر کسی اشتباہ کے بیان کر دیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں سے آپ اعراض کریں، ان کے درپے اس حد تک ہونا کہ آپ پریشان ہوں، آپ دکھی ہوں، آپ ان کے لیے غم کھانا شروع کر دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، یہ جو گریز کر رہے ہیں، یہ جو آپ کو سوسائٹی میں تنہا کر دینا چاہتے ہیں اپنے مختلف حرموں سے، ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ، ہم آپ کے لیے کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں کے لیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے بڑے مجرم ہیں کہ انہوں نے خدا کے علاوہ اور معبود بنا رکھے ہیں۔ فسوف یعلمون، جلد ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا دین کتنا بے حقیقت ہے، اس کا استدلال کتنا بے معنی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اوپر جو تسلی کا مضمون ہے اس کو پوری طرح کھول دیا۔ ہمیں معلوم ہے
کہ ان کی باتیں آپ کے دل کو تنگ کرتی، آپ دکھی ہوتے ہو، آپ کو افسوس ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب یہ باتیں کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ یہ ہے تہجد کی نماز، نمازیں پڑھنا۔ یہ عجیب بات ہے، یہ قرآن مجید اس سے بھرا پڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ یہ بات کہی جا رہی ہے، کہی گئی ہے کہ جب دنیا سے دکھ پہنچے تو مصلی پر آ جاؤ۔ یعنی ہم یہ نہیں کہا کہ اس کا مقابلہ کرنا ہے، ان سے نمٹنا ہے، یہ کہا ہے مصلی پر آ جاؤ۔ یعنی طاقت جو ہے، تمہاری طاقت خدا کے ساتھ تعلق ہے۔ جتنا تم خدا سے جڑے رہو گے، اوپر بیان کر دی نا، اِنَّا کَفَیْنَاکَ الْمُسْتَہْزِئِینَ، ہم ان مذاق اڑانے والوں کے لیے تمہارے لیے کافی ہے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یعنی خدا کی جب تدبیر کار فرما ہوتی ہے تو وہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو تکلیفیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، ان کے راستے میں کیسے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، ان کی چالیں کس طرح ناکام ہوتی ہیں، وہ کس طرح اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، اس کو ہم اگر کرنا چاہیں تو کر ہی نہیں سکتے جس شان کے ساتھ اللہ کی ذات اس کو کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتیں تمہارے دل کو تکلیف دیتی ہیں، چنانچہ آپ کیا کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب حمد کے ساتھ اپنے پروردگار کی تسبیح کیا کرو، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور جب تک تیرے رب کی طرف سے وہ یقینی بات ظاہر نہ ہو جائے، یعنی جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، جس کا اعلان کیا جا رہا ہے، وہ ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔